آپ کہیں پر کاروبار کے اندر آپ کرتے ہو یا آپ کا بزنس ہو تو وہاں بھی آپس میں جو تجار یعنی تاجروں کے درمیان جو جھگڑے ہوتے ہیں نا اس کی جو بنیادی وجہ ہے نا وہ بدگمانی ہے. آپ دیکھیں اور رشتہ داروں میں آپس میں جو جھگڑے ہیں اس کی جو بنیادی وجہ ہوتی ہیں وہ بدگمانیاں, آپس میں جو برے گمان ہم نے پیدا کر دیے ہیں آپس میں, وہ جو بدگمانیاں انہی بدگمانیوں کی وجہ سے رشتہ داروں میں جھگڑے ہیں. آپسی ایک جو جوائنٹ فیملی ہوتی ہے کہ جس میں چچا, ابا اور تایا وغیرہ سب اس میں ایک پوری ایک جوائنٹ فیملی رہتی ہے, ایک بڑی فیملی رہتی ہے. تو ان بڑی فیملیوں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں آپ دیکھیں ان میں بنیادی وجہ جو ہے وہ بدگمانیاں ہیں. آپ سوسائٹی کے اندر دیکھ لیں کہ پڑوسیوں میں جو جھگڑے ہوں گے تو ان میں بھی جو بنیادی جو وجہ آپ کو ملے گی تو وہ کیا بدگمانیاں. تو الحاصل میرا کلام یہ ہے کہ رشتہ داروں میں جھگڑے, آپس میں بزنس کرنے والوں کے جھگڑے, اور ایک کمپنی کے اندر کاروبار کرنے والے جتنے ورکر ہوتے ہیں ان میں آپس میں جو جھگڑے, سوسائٹیوں میں پڑوسیوں میں جو جھگڑے ہیں وہ جھگڑے, کہ آپ جو بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور ان میں جو ٹیچرز ہوتی ہیں ان استادوں ان اساتذہ کے درمیان جو آپسی جھگڑے تھے وہ جھگڑے, یا بچوں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ جھگڑے. آپ ان ہر جہاں پر جوائنٹ فیملی ہو یا کثیر تعداد ایک جگہ پر جمع ہو یا کثیر گھر ایک جگہ پر جمع ہو, ان میں جو جھگڑے ہوتے ہیں ان جھگڑوں کی صرف ایک ہی وجہ ہے, وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ بدگمانی. بدگمانی. اب دیکھ رہے ساس بہو کا جھگڑا, ابھی ساس بہو کا جھگڑا کو آپ دیکھ چلے, ساس بہو کے جھگڑے کو تو تھوڑا سا لڑکا اس نے ماں کا پکش لیا اور ماں کی طرف بولا کہ بھائی میری ماں کو کچھ نہیں بولنا, میری ماں میرے لیے جنت ہے, میری ماں میرے لیے سب کچھ ہے, میری ماں میرے لیے سب کچھ ہے, میری ماں میرے لیے جنت ہے, میری ماں کو تو کچھ بولنا ہی نہیں, تیری آواز کو تو اپنی آواز کو تو نیچے رکھ لے مگر میری ماں کو نہ بولنا. تو جو ہوتی ہے نا اہلیہ, اس کی جو رفیق حیات ہوتی ہے, جو اس کی بیوی ہوتی ہے نا, اہلیہ ہوتی ہے نا, فوراً بدگمانی شروع کر دیتی ہے کہ یہ جو ہے نا میرا شوہر ہے نا آج میرے خلاف وہ بولا نا, میرے سامنے بولا نا, اس کی وجہ میری سانس ہے, کچھ نہ کچھ تو اس نے کر ہی دیا ہے, کچھ نہ کچھ اس نے کر ہی دیا ہے, کالا کیا ہے, ہاں کچھ نہ کچھ کالا کر دیا, ورنہ میرا شوہر تو کبھی میرے سامنے بولتا نہیں تھا. یہ جو ہے نا ڈوسی, اس ڈوسی کی وجہ سے میرا گھر برباد کہیں نہ ہو جائے, یہ بات ہو, یہ حقیقت ہے. یہ بدگمانی یہاں سے شروع ہوئی. اب اس کو الٹا دیکھیں, اب الٹا دیکھیں کہ جو لڑکا ہاں ماں کا حق ہے بچوں پر, ماں کا حق بچوں پر اتنا ہے, اتنا حق ہے کہ زندگی بھر ماں کے قدم کو دھویا رکھے نا بچہ, اس کا لڑکا ماں کے قدموں کو دھوئے اور اس کا پانی پیے پھر بھی اس کا حق ادا نہ کر سکے, اتنا ماں کا حق ہے. مگر سامنے بیوی کا بھی تو حق ہے. ہاں اس نے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر وہ اپنے شوہر کے ساتھ آیا, اپنے سارے رشتہ داروں کو چھوڑ کر اس نے ایک نیا گھر شروع کیا, ایک نیا گھر بسایا ہے, اس کے بھی کچھ حق ہوتے ہیں. تو تھوڑا لڑکا اپنے وقت اپنی اہلیہ کی طرف ڈیپینڈ کرتا ہے, گزارتا ہے, تو فوراً جو ماں, وہ ماں ہے نا, وہ ساس, اس کے دل میں ہو جاتا ہے کہ میرا بیٹا میرا ایک لوتا بیٹا کہ میرے مرضی کے مطابق ادھر سے ادھر نہیں ہوتا تھا, آج وہ میرے خلاف ہو گیا. یہ آج کل کی لڑکی آ کے میرے لڑکے کو میرے خلاف کر دیا, شروع ہو گئی بدگمانی. اب کیا ہوا نتیجہ؟ وہی ماں, وہی ساس جو بچی کی ساس اور لڑکے کی ماں ہے, وہ کیا, ہاں یہ جو آئی نا, نہیں یا آپ تو یہ تو یہاں پر تو ایسے ایسے جملے بولتے ہیں, کبھی کبھی ہمارے سامنے وہ مسئلے آتے ہیں تو کبھی کبھی وہ ماں اپنی زبان سے یہ جملہ بھی بولتے ہیں, جب سے یہ چوڑے لائی نا باپو تب سے ہمارے گھر کے اندر کنکاس شروع ہو گیا ہے. ارے اللہ کی بندیاں, آپ بدگمانیوں سے بچیں. آپ یہ سوچنا کہ یہ بیٹی ہیں, یہ میری بچی ہیں, یہ میرے بچے کی اہلیہ ہے, وہ ان کی زوجہ ہے, تو اس کے بھی اس پر حق ہوتے ہیں, اس پر بھی اس کے حق ہوتے ہیں. اب ایسے ہی یہی جھگڑا لے لیں بھائیوں کے درمیان جھگڑا لے لیں, تو کبھی کبھی بڑا بھائی کہتا ہے, چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ بھائی بڑے بھائی کو تو اماں بہت رکھتی ہیں, میں چھوٹا ہوں, جب سے بڑا ہوا تب سے میری تو کوئی پوچھتا ہی نہیں. ہاں یہاں سے بدگمانی شروع ہوئی. اب بڑا کہتا ہے کہ چھوٹے کو ابا بہت رکھتے ہیں, مجھے دیکھتے ہیں تو مجھ سے تو جھگڑا ہی کرتے ہیں. اب بدگمانی شروع ہو گئی, اب جھگڑا شروع ہو گیا. اسی طرح بہنوں کے درمیان دیکھ لیں,
تو بہنوں میں جھگڑے کیسے ہوتے ہیں؟ وہی بدگمانی جڑ ہوتی ہیں. تو بہن چھوٹی بہن کہتی ہے کہ بڑی بہن کی شادی ہوئی تھی نا, تب ابا امی نے تو کیسا جہیز کا سامان ان کو لے کر دیا تھا اور کیسا شادی کا کھانا پکایا تھا. اب میری تو منگنی ہونے والی ہے, میری تو منگنی بھی ٹھیک سے نہیں کی. اب بدگمانیاں شروع کہ ابا اور اما بڑی بیٹی کو, بڑی بہن کو زیادہ رکھتے. اب بڑی بہن یہ سوچتی ہیں کہ دیکھو یہ تو کیسے ناز رکھ رہے ہیں, چھوٹی کے اٹھائے جاتے ہیں, ہمارا تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا. اب یہ سارے بدگمانیاں, اب اسی طرح آپ دیکھیں ان بدگمانیوں کی میں آپ کو وضاحت نہ میں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے, ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے, وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں. ہماری سوسائٹی کو جو معاملے پیش آ رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب اور آگے بتاتا چلوں کہ ہمارے یہاں پر پڑوس کے اندر ایک پڑوس بھائی فلاں فاروق بھائی کا پڑوس ہے, فلاں عبد الغفار بھائی کا پڑوس ہے, فلاں ان کا پڑوس ہے, فلاں ان کا پڑوس ہے, فلاں عبد الکریم بھائی کا پڑوس ہے. اب دیکھیں نا ان پڑوسیوں کے درمیان میں جو جھگڑا ہوتا ہے نا, تو کوئی بھی گاڑی آئے گی, کوئی بھی گاڑی آ کر رکیں گی فلاں گھر کے, تو دوسرے گھر والے ہاں کچھ تو ہے, ہاں کچھ تو آج ہو گیا ہے بھائی, اس لیے آج آ کے گاڑی رکی ہے, ہاں کچھ تو ہے. بدگمانیاں شروع اور آپس میں جھگڑا. لوگوں کی توہ میں لگے ہوئے کہ لوگ کیا کرتے ہیں. بھائی تو اپنے آپ کے گریبان میں دیکھنا تو کیا کرتا ہے. قیامت کے دن یہی نہیں پوچھے جائے گا کہ عبد الکریم بھائی کا گھر کہ تو نے رکھوالی کی, کہ عبد الغفار بھائی کے گھر کی رکھوالی کی, کہ فلاں گھر کے رکھوالی کی. تو نے تیرا کیا کیا؟ تو نے اپنے آپ کو گریبان میں دیکھا کہ تو نے اپنے لیے سوچا کہ تو نے آخرت کی تیاریاں کیا کی ہے؟ قیامت کے دن تو حضور کے سامنے کیسے پیش ہوگا, کس منہ کے ساتھ آئے گا, اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور کیسے تو حاضر ہونا ہے, تو پوچھ لے اپنے آپ, اپنے گریبان میں دیکھ. تو پڑوسیوں میں بھی جو جھگڑے ہوتے ہیں نا, اس کی بھی بنیادی جو وجہ ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ بدگمانی ہے, بدگمانی. اب اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑی شاپ ہے اور بہت بڑی دکان ہے, بہت بڑا کارخانہ ہے, اس کے اندر چند مسلمان بھائی جو ورکر کام کرتے ہیں نا, تو وہ حاجی صاحب کی آہ اور جی کے واسطے, اور جو کارخانے کا مالک ہوتا ہے نا, اس کو اپنے آپ کا ایٹیٹیوڈ اور اچھاپن دکھانے کے لیے نا, وہ بیچارہ اپنا مسلمان بھائی جو کام کرتا ہوتا ہے نا, اس کی روزی پر وہ لات مار دیتے ہیں. کیوں؟ صرف حاجی صاحب کو اچھا دکھانے کے لیے کہ میں تمہارا آدمی ہوں نا, اچھا اور وفادار آدمی ہوں, اور وہ جو ہے نا وہ تمہارا اچھا اور وفادار آدمی نہیں ہے, وہ تو کٹکی کر لیتا ہے فلاں فلاں. اب اس کی ٹو میں لگ جاتے ہیں. تو وہ جو ورکر جو آپس میں جو دکانوں میں جاب کرتے ہوتے نا, چند 4 لوگ 5 لوگ 6 لوگ, وہ آپس میں ایک دوسرے کی بدگمانی اور ٹو میں لگ جاتا ہے کہ کون حاجی صاحب کے اندر. ارے بھائی حاجی صاحب کے آگے اچھا نہیں ہونا ہے ہمیں. حاجی صاحب کیا ہے, حاجی صاحب کیا, حاجی صاحب کے سامنے اچھا ہونے کی کوشش کرتے ہو. اگر اچھا بندہ بننا ہے تو اللہ کے حضور اچھا بندہ بنے نا. ہاں حاجی صاحب کے ہاتھ میں کوئی روزی کا سامان نہیں کہ حاجی جس کو دے اس کو روزی. ارے روزی کا بادشاہ ہے نا رزاق, جو روزی دینے والا وہ میرا رب ہے. رب سے ڈرے, رب کی فکر کرے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض, ہمیں اس کے سامنے حاضر ہونا ہے. تو ان ساری کاروبار کے اندر جو بھی جھگڑے ہوتے ہیں, تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہاں سنیں میری بات کو, میرے ساتھ جاؤ, کیا؟ بدگمانی. اب عزیز اور رشتہ داروں کے درمیان دیکھ لیں کہ فلاں پھوپھی کا لڑکا, فلاں چاچا کا لڑکا, فلاں کاکا کا لڑکا. پہلے کے زمانے میں جو رشتہ داروں میں جو رشتہ داری کی جو اہمیت تھی, واقعی 2023 کی بات کرتا ہوں کہ جو محبت رشتہ داروں کے درمیان ہونی چاہیے, وہ بس مال پیسہ ہے تو رشتہ داری بھی ہے, محبت بھی ہے, اور دوستی بھی ہے, اور پیسہ ہے تو جنے رشتے بھی یاد آ جاتے ہیں آدمی کو. ہاں یہ پیسے کا بولتے نا, پیسہ بولتا ہے, یہ پیسہ حقیقت میں بولتا ہے. ہاں جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا, اس کو دادا کے پر دادا کی رشتہ داری یاد آ جاتی ہے کہ بے تیرا نا تیرے دادا کا دادا اور میرا دادا کا دادا ساتھ میں بیٹھتے تھے. ارے بھائی اللہ کے بندے, تو اس کو اپنی پرانی رشتہ داری یاد کرتا ہے, اور تیرا سگا بھائی بیچارہ اور تیرا سگا چچا کا لڑکا جو روزی کی تلاش میں ہے, تجھے اس کی فکر نہیں. جو سگا رشتہ دار ہیں, بالکل قریب کا رشتہ دار ہے, وہ رشتے کا تجھے خیال نہیں ہے, اور جو دادا کا دادا بیٹھتا تھا وہ رشتہ تو لے کر آیا ہے. میرے دوستو, یہ جو رشتہ داروں کے درمیان میں جو جھگڑے ہیں, جو فساد ہیں, جو فتنہ ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بدگمانی. اب یہ بدگمانی آپ کو سمجھا کر میں آپ کو واپس لے کر آتا ہوں. اب حدیث پاک کی روشنی میں چلیں. مدینے کے تاجدار سلطان مدینہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدگمانی سے بچو.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو کیونکہ بدترین جھوٹ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدترین جھوٹ ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو اور اس پر یقین نہ کرو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث پاک کا یہ مفہوم بیان کیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو میں نے پہلی حدیث پاک بیان کی، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، یہ بدترین جھوٹ ہے. اور میں نے اپنے شروعات میں موضوع کا جو انتخاب کیا تھا، جس آیت کو پڑھا تھا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ صاف لفظوں میں بیان فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت گمان کرنے سے بچو اے ایمان والو. ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض گمان اور بعض گمان یعنی بدگمانی یہ گناہ ہے. اب میں آپ کو اس پر واقعات کی روشنی میں لے کر چلوں. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، میرے ساتھ بولے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ پائے وقت کے پائے کے بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت بشر حافی. ہاں، انہوں نے کبھی چپلیں نہیں پہنی، جوتے نہیں پہنے، وہ بغیر جوتے کے چلتے تھے. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ کا انتقال ہوا نا، تب گدوں نے، اونٹ نے اور چوپائیوں نے لید کرنا اور گوبر کرنا شروع کر دیا تھا، نجاست پھیلانا شروع. تب لوگوں نے پہچان لیا تھا کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہو گیا. یہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں. آپ شرابی تھے، وہ بہت نشہ کرتے تھے. ایک دن نشے کی حالت میں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ جا رہے تھے، تو آپ کو ایک پرزہ ملا. اب وہ چمڑے کا ہو یا کاغذ کا ہو، اللہ بہتر جانتا ہے. اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ کا نام لکھا تھا. تو نشے کی حالت میں حضرت بشر حافی نے اس پرزے کو اٹھایا اور اس کو صاف کیا، اپنے گھر لے گئے اور عطر نکالا، عطر لگایا اور اونچی جگہ پر رکھ دیا. تو غیب سے آواز آئی، اے بشر حافی، تو نے میرے نام کو خوشبودار کیا، میرے نام کو اونچا کیا، بلند کیا. اے بشر حافی جا، دنیا اور آخرت میں ہم نے تیرے نام کو خوشبودار کیا اور تیرے نام کو بلند کیا. یہ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ. ابھی بشر حافی کی ولایت کے بہت چرچے تھے. وہ جمعہ کی نماز کے لیے حاضر ہوئے، جمعہ پڑھتے تھے نا، تو جمعہ جیسے امام صاحب سلام کرتے ہیں، وہ دعا کے لیے نہیں رکتے، فوراً مسجد کے باہر نکل جاتے ہیں. ایک جو کہتا نا بدگمانی کرنے والے، ٹوہ میں لگنے والے، ایک شخص تھا جو ان کی ٹوہ میں لگا. بھائی ان کی ولایت کے بہت چرچے ہیں، مگر جمعہ کی نماز ہوتی ہے تو دعا کے لیے بھی نہیں رکتے ہیں. ایک دن ان کو پکڑ کے لوگوں کے سامنے رسوا کرنا ہے. تو ایک دن کیا ہوا، جمعہ کا دن آیا اور نماز تھی. جیسے ہی دعا امام صاحب نے سلام پھیرا، حضرت بشر حافی معمول کے مطابق اٹھ کر مسجد سے باہر نکل گئے. اب وہ جو شخص تھا نا ٹوہ میں لگنے والا، وہ پیچھے ہو گیا. پیچھے ہو گئے نا، تو بشر حافی بازار میں گئے، نان بھائی کے پاس نرم نرم روٹیاں لی. تو بھائی وہ جو پیچھے لگا تھا نا، نرم نرم روٹیاں لی. دیکھو اب کیا کرتے ہیں. اب پھر گئے گوشت والے کی دکان پر، وہاں سے کبابیں خریدی. تو اور بدگمانی پیدا ہوئی اس کے دل میں. ہاں، کبابیں بھی خریدی، نرم نرم روٹیاں بھی خریدی بھائی. اور آگے گئے تو حلوے کی دکان پر گئے، حلوہ خریدا. پھر فالودے، لچھی کی دکان میں گئی، فالودہ خریدا. فالودہ، کباب، پھر حلوہ، نرم نرم روٹی. تو بھائی جو پیچھے لگا ہوا تھا نا، جو پیچھے، اس کے دل میں نہ جانے کیا کیا گمان، بدگمانیاں پیدا ہو گئی. ہاں، میں تو سمجھ رہا تھا کہ دیکھو ایسا رسوا کروں گا نا، اب تو بہت مزہ آئے گا. اب انہوں نے جنگل کی طرف راستہ لیا تو اور اس کے دل میں بدگمانی شروع ہو گئی. ہاں، جنگل میں ایک درخت کے نیچے چھاؤں میں بیٹھ کر کھائیں گے، اور لوگوں کو بچنے کے لیے کہ بھائی یہ بشر حافی دیکھو، جس کے تم ہاتھ چومتے ہو نا، جس کی ولایت کے چرچے نا، وہ دیکھو اپنے آپ کو بچانے کے لیے جنگل میں جا رہے ہیں. جنگل میں جاتے جاتے عصر کا وقت ہو گیا. ایک جگہ پر پہنچے، وہ پیچھے پیچھے ہی ہو گیا تھا. عصر کا وقت ہوا، دیکھا کہ ایک جگہ پر گئے، گھر کے اندر گئے تو وہاں پر ایک بوڑھا بیمار تھا. اس کو اٹھایا اور حضرت بشر حافی نے اس کو کھانا کھلایا، نرم نرم روٹیاں اس کو کھلائی. تو دیکھنے کا، ہاں یار میں نے تھوڑی بدگمانی کر لی، مگر تو ٹھیک ہے پھر بھی دیکھتا ہوں. چل جب تک کھلاتے تب تک میں گاؤں کی سیر کر لوں. وہ گاؤں میں دیکھنے کے لیے، سیر کرنے کے لیے گئے. تھوڑی دیر کے بعد جیسے آیا نا، تو بشر حافی وہاں پر نہیں تھے، غائب تھے. تو وہ بھائی پریشان ہوا. بشر حافی میں کہاں آیا؟ وہ بڑے بوڑھے آدمی جو بیمار تھا نا، اس کے پاس چلے گئے. بھائی وہ آئے تھے آپ کو کھانا کھلانا. ہاں وہ تو بشر حافی تھے. اچھا وہ آئے تھے تو کھلانے کہاں گئے؟ تو چلے گئے. تو چلے گئے تو
یہ کون سا گاؤں ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا آپ کو پتا نہیں ہے؟ یہ بغداد سے جو آیا تھا نا بشرافی, یہ 180 کلومیٹر دور ہے. یہ گاؤں ہے جہاں پر تم میرا پوچھ رہے ہو نا, میں 180 کلومیٹر دور ہے یہ ہمارا. اچھا 180 کلومیٹر بشرافی چلا, میں کیسے جا سکتا ہوں؟ میرے پاس تو اپنا ہی سواری ہے, نہ میرے یہ جسم بھی ایسا ہے کہ میں واپس جا سکوں. کہا اس بوڑھے بیمار نے کہ بھائی کہ تو ادھر ہے نا, ایک ہفتہ تک میرے پاس رہ جا, آئندہ جمعہ کو آئے نا, آئندہ جمعہ کو تب تو واپس ان کے ساتھ چلا جائے گا. ایک ہفتہ وہاں پر ہے, آئندہ جمعہ کو آئندہ جمعہ کو بشرافی دوسری مرتبہ تو بتایا کہ بھائی فلاں شخص وہ آپ کے پیچھے پیچھے بولے. حضرت بشرافی جلال میں آ گئے, کہا کہ پیچھے لگ گیا تھا, کہا کہ حضور مجھے معاف کر دیں, حضور مجھے معاف کرتے ہیں. اب اس شخص کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ وہ جو شخص تھا نا جو بشرافی کے پیچھے لگا تھا, اس شخص کے بارے میں مشہور تھا کہ لوگوں کے درمیان اس کا یہ مشہور کو مقولہ تھا کہ جیسے کسی اللہ کے ولی کو دیکھتا نا تو ان کے بارے میں بد کلام ہوتا, یعنی ان کو گالیاں دیتا, یہ دیتا. مگر اب اس شخص کا حال یہ ہو گیا کہ اللہ کے ولی دیکھتا, ان کے قدموں میں گر جاتا, ان کی صحبت میں رہتا. تو کوئی پوچھتا کہ بھائی یہ تیرے اندر انقلاب کیسے آیا, تو وہ کہتا میرے انقلاب کی وجہ حضرت بشرافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے. تو بدگمانی سے اپنے آپ کو بچائے, بدگمانی سے بچائے. اور آخری واقعہ میں آپ کو پیش کر کے بات کو ختم کر لیتا ہوں وقت کو دیکھتے ہوئے. اس واقعے کو نقل کرتے ہیں حضرت علامہ یافعی رحمۃ اللہ تعالی, اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ ایک اللہ کا ولی تھا, وہ مسجد میں آیا اور دعا کر رہا تھا. تو پاس میں آ کر ایک تاجر تھا, بہت بڑا پیسے والا حاجی صاحب تھے, وہ بھی پاس میں آ کر بیٹھ گئے. تو حاجی صاحب ہوتے نا وہ بہت مرتبہ کیا سوچ لیتے نا پتہ نہیں. میں تو کہتا ہوں حاجی صاحب جو بات بات میں ہر بات کو سوچتے ہیں, تو میں ان سے یہ مشورہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی بات کو ہر بات میں آپ سوچا نہیں کرو. اب ہر بات میں سوچو گے نا تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے اور آپ کو بھٹکنا آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا. ہر بات کو نہ سوچو. ہاں کاروبار میں آپ جو کاروباری کام کرتے ہیں اس میں سوچو, باقی باتیں دوسری باتوں میں آپ سوچے نہ لگے, آپ عقل نہ لڑائے. آپ اگر عقل لڑانے لگو گے تو تباہی کے دلدل میں پھنس جاؤ گے. ہاں تباہی کے دلدل میں پھنس جاؤ گے. تو یہ جو حاجی صاحب تھے نا وہ پاس میں بیٹھے تھے, اور آپ کسی حاجی صاحب کو عزت دے گے نا تو یوں سمجھے گا کہ میں پیسے والا ہوں نا اس لیے عزت دی ہے. ان کے دل میں یہی خمار پیدا, یہی نشہ ہے بھرا ہوا ہے. ارے بھائی ہم تم کو اس لیے عزت نہیں دیتا, یہ تو ہمارے اخلاق ہیں. ہاں عزت اس لیے نہیں دی جاتی ہے کہ بھائی یہ تو عام لوگوں کو عزت دی جاتی ہے, اور آپ کے دل میں یوں ہے کہ بھائی ہم پیسے والے ہیں اس لیے عزت دی. یہ اخلاق ہیں. کوئی پیسوں کی وجہ سے عزت نہیں بانٹتا ہے, اور آپ اس لیے یہ سوچیں اور بدگمانیاں پیدا کر دیں, بدگمانی سے اپنے آپ کو بچائے. اس پر ہم بات چل رہے ہیں. تو ایک اللہ کے ولی تھے, وہ دعا کر رہے تھے, پاس میں آ کر حاجی صاحب بیٹھ گئے. تو وہ جو دعا کر رہے تھے نا اللہ کے ولیوں کر رہے تھے کہ اللہ مجھے آج گوشت کی یہ آئٹم کھانی ہے, اے اللہ مجھے آج گوشت کی یہ آئٹم کھانی ہے, اللہ مجھے یہ کھانا ہے. تو حاجی صاحب ہے نا اس کے کان پہ اس کی آواز آئی, یہ ہے نا مجھے سنا رہا ہے. اگر مجھے ڈائریکٹ کہہ دیتا نا تو میں اس کو لے کے دے دیتا. یہ مجھے سنا رہا ہے, اللہ سے کہہ رہا ہے. یہ مجھے سناتا کیوں ہے, اس نے مجھے سنایا کیوں, مجھے سناتا ہے. اب تو میں اس کو کچھ نہیں لے دوں گا, اب تو کچھ نہیں. اگر مجھے ڈائریکٹ کہتا نا تو میں اس کو لے دیتا. اب اللہ سے کہتا ہے مجھے سناتا ہے کہ مجھے یہ کھانا ہے, مجھے یہ کھانا ہے, اب میں اس کو کچھ نہیں لے دوں گا. اب اس کے دل میں یہ بدگمانی پیدا ہو گئی. اب وہ جو اللہ والے تھے وہ تو اپنے جذب میں اللہ سے دعا اللہ سے مانگ رہے تھے, وہ اللہ والے تھے نا بھائی. اللہ والے تو اللہ سے مانگتے ہیں, باقی کسی حاجی صاحب کو مانگتے نہیں ہے نا, وہ تو اللہ سے مانگتے ہیں. مگر یہ حاجی صاحب کے دل میں یہ بدگمانی پیدا ہو گئی کہ وہ مجھے سنا رہا ہے. اب کیا ہوا کہ وہ اللہ والے نے اپنی دعا ختم کی, کونے میں جا کے سو گئے. وہ حاجی صاحب بیٹھے بیٹھے اللہ والوں کو دیکھ رہے تھے اب کیا ہوتا ہے. اچانک ایک شخص آیا تھال لے کر آیا. جیسے تھال ہٹایا تو جو دعا میں مانگا تھا نا مجھے گوشت کی وہ آئٹم چاہیے, حاجی صاحب دور سے تھا, ہاں وہی آئٹم ہے. ان کو کھلایا, انہوں نے جتنا خواہش تھی اتنا کھایا, واپس لوٹا دیا. اب لوٹا دیا, وہ بھائی جا رہا تھا نا, تو حاجی صاحب ہے نا, حاجی صاحب فوراً کھڑا ہو گیا, مسجد کے باہر نکل کر ہے نا جو کھانا دینا ہے نا اس کو پکڑا. بھائی تو کون ہے؟ کہا کہ بھائی میں کوئی اور نہیں, میں کوئی حاجی صاحب نہیں ہوں, میں تو بھائی مزدوری کرتا ہوں, مزدور ہوں. تو بھائی یہ تو کھانا دینے ان کو کیوں آیا؟ اب کھانا دینے جب تو نے مجھے پوچھ لیا تو سن لے,
मैं तो वो बड़ा हाजी साहब नहीं हूँ, मैं बड़ा कारखाने का मालिक नहीं हूँ, मैं तो मजदूरी करता हूँ। मेरी ज़ौजा है और मेरी एक बेटी है। कई साल हो गए, कई अरसा गुजर गया, मुझे कहती थी मुझे गोश्त की ये आइटम खानी है, गोश्त की आइटम। तो कल मुझे मजदूरी ज्यादा मिली तो मैं आज गोश्त की सारी चीजें लाया, तो घर के अंदर गोश्त की सारी चीजें बनी। मगर जब वो रात को मैं मजदूरी करके आया, सोया ना, और सारी चीजें लेकर आया, मैंने सारी गोश्त की चीजें दे दी। हाँ, मैंने सारी चीजें लाकर सोया, सुबह उठा जल्दी और गोश्त की सारी चीजें लाकर रख दी और आइटम बनाना मेरी अहलिया ने शुरू कर दी। तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए मैं आराम कर लूं। अब जैसे ही मैंने थोड़ी देर के लिए आराम आंखें लगी तो ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। हुजूर आकर तशरीफ लाकर कहने लगे कि बंदा, कि फला मस्जिद के अंदर अल्लाह का एक वली है, आज तुम्हारे घर के अंदर जो जो गोश्त की चीजें बने ना, वो सारी चीजों में से थोड़ी चीजें उनके पास ले जाना, वो जितना खाए वो खा ले, बाकी थोड़ा चीज छोड़ देंगे, वो घर पर लेकर आना। अल्लाह ताला तुम्हारे रिस्क में खूब खूब बरकत दें। और अल्लाह के वली है, वो मजदूर कहता है कि ख्वाब में हुजूर ने फरमाया कि जब तू अल्लाह के वली को खिलाएगा ना, तो मैं तुझे जन्नत की जमानत देता हूं, जन्नत की जमानत देता हूं। तो वो जो ताजिर को जब ख्वाब की बात सुनाई ना, ताजिर के कदम से ऐसा हो गया कि उसके पांव के नीचे से जमीन ही सरक गई। वो कहने लगा कि भाई जितना खर्चा हुआ मेरी तरफ से। तो मजदूर ने कहा कि मैं पागल थोड़ा हूं, तूने तो वहां अकलें डाली थी, यहाँ पर तो इश्क की बात है। क्या मैं तेरे पास से पैसे लेकर, जो रसूलुल्लाह ने जो जन्नत देने का मुझसे वादा किया है, क्या मैं तुझे थोड़े पैसे से बदले जन्नत तुझे दे दूं? मैं ऐसा बेवकूफ तो नहीं हूं कि मैं तेरे लिए तेरे कुछ पैसों के बदले जन्नत दे दूं। जो मुझे रसूलुल्लाह, जो मेरी किस्मत में था, वो मुझे रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने दे दिया। तो जो हाजी साहब ने बदगुमानियां करके अक्ल लैला, क्या हुआ? जो मौका मिलने वाला था, जो जन्नत मिलने वाली थी ना, वो भी हाथ से गई। तो लोगों को मैं बात ये अर्ज छोड़ना चाहता हूँ, ये अर्ज के तौर पर हुक्म तो नहीं दे सकता, हमारी औकात नहीं भाई हुक्म दे सके। अर्ज करते हैं कि भाई बदगुमानियों से अपने आप को महफूज रखें। कि जहां भाऊज, भाई, बहन, रिश्तेदार, ये सारे जो जो मैंने चीजें बयान की, उन दरमियान जो झगड़े होते हैं, वजह क्या होती है? बदगुमानी। अल्लाह ताला हम सबको बदगुमानियों से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक ताला हम सबको नेक बनाए, एक बनाए, और अल्लाह तबारक ताला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसवा हसना पर अमल करने की हम सबको तौफीक रफीक अता फरमाए। और आजकल का एक मुआशरे के अंदर एक बात बहुत आम हो गई है। वो बात ये आम हो गई है कि आज पड़ोसी, सगा भाई, सगी बहनें, सगी फुफियां, सगी खालाएं आपस में एक दूसरे पर ऐसे घिनौने इल्जाम लगाने शुरू कर दिए हैं। तो कोई कहता है कि फलां ने मुझ पर जादू कर दिया, फलां ने मुझ पर सहर करवा दिया, फलां वहां गया, फलां वहां गया, फलां ने मुझ पर काले करवा दिए। और ये फलां फलां के चक्कर में मैंने बहुत से ऐसे रिश्तों को, कि जिस रिश्तों में खुशियों के सिवा कुछ नहीं था, उन रिश्तों के अंदर मैंने जुदाइयां देखी हैं और मैंने उन लोगों को रोते हुए देखा है। मेरे दोस्तों, मेरी प्यारी माँ बहनों, मैं सोशल मीडिया के जरिए आपके तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि सिर्फ एक बदगुमानी की बुनियाद पर जो रिश्ते सच्चे होते हैं, जो मोहब्बत के रिश्ते होते हैं, तुम्हारी एक बदगुमानी की वजह से, तुम्हारी एक नासमझी की वजह से उन पाक रिश्तों में जुदाइयां हो जाती हैं, उन सच्चे रिश्तों में जुदाइयां हो जाती हैं।